اللہ الرحمن الرحیم حیض کے احکام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض کے کیا احکام ہیں اور حیض کی تفصیل بتائیں گے کہ حیض عورت پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ حیض کے دوران چند چیزیں حیض عورت پر حرام ہیں۔ نمبر 1، نماز اس جیسی دیگر عبادات جنہیں وضو، غسل یا تیمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نیت سے انجام دینے کی صحیح عمل انجام دے رہی ہوں جائز نہیں ہے، لیکن ان عبادات کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں جن کے لیے وضو، غسل یا تیمم کرنا ضروری نہیں، جیسے نماز مائیت، اس کے لیے وضو، غسل، تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے وہ چیزیں جو مجرم پر حرام ہیں جن کا ذکر ہم پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ غسل جنابت کے اس کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ نمبر 3 ہے عورت کی فراجت میں جمع کرنا جو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، خواہ دخول صرف سپاری کی حد تک کی ہو یا منی خارج ہو نہ، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار میں بھی دخول نہ کیا جائے، بلکہ یہ حکم عورت سے پچھلی شرمگاہ میں مجامت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجامت عورت کے راضی نہ ہونے کی صورت میں احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے، چاہے وہ عورت حیض میں ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ بیان کروں گی کہ ان دنوں میں بھی جماع کرنا حرام ہے، یعنی حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے قطعاً۔ جن میں عورت کا حیض یقینی نہ ہو، لیکن شرطیہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو حیض قرار دے کر، پس جس عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے مطابق، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، اپنے آپ کو اتنے دن کے لیے حیض قرار دے جتنے دن کی اس کے کہنے کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے حیض کی، تو اس کا شوہر ان دونوں میں سے مجامت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 مسئلہ ہے کہ اگر مرد اپنی عورت سے حیض کی حالت میں جماع کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے، کفارہ دینا واجب نہیں ہے، صرف استغفار کرے، کفارہ دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ کفارہ بھی دے دے۔ اگر وہ کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ کفارہ دے سکتا ہے، اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا کفارہ حیض کے پہلے حصے میں تک مصداق سکہ دار سونا، درمیانے حصے میں آدھا مصداق اور اس کے آخری حصے میں چوتھائی مسکال اور مسکال شرعی 18 چنے ہیں۔ خاص مجامت کے علاوہ دوسری لطف انداز مثلاً بوسہ کنارے کی منع نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔